ڈفرینس آف اوپینین ہو رہا ہے بٹوین علی امین گنڈاپور اور بشریٰ بی بی، کیونکہ اب علی امین گنڈاپور پہلے تو ویسے ہی پھیر رہے تھے نا دندناتے ہوئے، اب انہیں تھوڑی سی اب چیکس اینڈ بیلنس بھی آ گیا۔ ہاں، تو یہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہمیشہ سے ہی بہت اچھے تعلقات ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، برادرانہ تعلقات ہیں۔ ہر مشکل وقت میں دونوں ممالک ایک دوسرے کے کام آئے، تو اس وقت پاکستان کے حوالے سے اچھی اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں۔ ججز کے لیے جو پروٹوکول والا علیحدہ ایریا بنا ہوتا ہے، بشریٰ بی بی وہاں سے گئی ہیں، تو یہ کس قسم کا انصاف ہے، یہ کس قسم کی برابری ہے؟ وہ ان کا ہوم گراؤنڈ ہے نا، اسی لیے تو وہ پشاور گئی ہیں کہ وہاں پر ان کو ہر ادارہ پروٹوکول دیتا ہے، ایسا پروٹوکول۔ اور ججز گیٹ سے تو ججز آتے ہیں، مجھے یاد ہے کہ جب عمران خان آئے تھے نا گڈ ٹو سی یو ایک دفعہ سپریم کورٹ میں، جی ان کو بھی اسی طرح مرسیڈیز میں ججز گیٹ سے اندر لایا گیا تھا۔ چونکہ بابر اعظم کے حق میں انہوں نے ایک ٹویٹ کر دیا، اس کی وجہ سے ان کو اتنے بڑے پلیئر کو باہر نکال دیا ہے۔ شیر افضل مروت اور جو ہیں فواد چودھری صاحب ایک دوسرے سے کے خلاف بہت فضول باتیں کر رہے ہیں۔ ناظرین السلام علیکم، وی ٹاک کے ساتھ میں اور وسیم عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جو اہم خبریں جن پر ہم بات کریں گے، علی امین گنڈاپور نے اعلان کیا ہے کہ وہ پورا پاکستان بند کر دیں گے۔ پتہ نہیں اس خبر کا اثر ہے یا کوئی اور بات ہے۔ شہباز شریف صاحب وہ تو سعودی عرب چلے گئے۔ تیسری خبر جس پہ ہم بات کریں گے، بشریٰ بی بی جو ہیں ان کو ضمانت ملی، اور ایسی ضمانت ملی ہے، واہ واہ واہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے پاکستان کے سٹار اوپنر فخر زمان کی، کہ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا کے بندے کو فارغ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھائی شاید اس کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے۔ پانچویں خبر جس پر ہم بات کریں گے وہ فواد چودھری اور شیر افضل مروت کی لڑائی ہے، اور لڑائی میں جو زیبا اور نازیبا الفاظ استعمال کیے گئے وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور آخر میں چھوٹی سی خوشخبری پیٹرول کی قیمت کے حوالے سے۔ تو وسیم عباسی صاحب سب سے پہلے بتا دیں علی امین گنڈاپور کی دھمکی کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیں جی، علی امین گنڈاپور نے اس لیے کہا ہے کہ ان کے بارے میں بہت عرصے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ شاید عمران خان صاحب کی لائن نہیں لے رہے، انہوں نے اسلام آباد میں جو کیا، ڈی چوک نہیں پہنچے، چلے گئے، تو اب ان کو ایک ہارڈ لائن لینی تھی۔ انہوں نے جناب کہا کہ جی مجھے بشریٰ بی بی نے کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کے ساتھ بڑے برا سلوک کیا گیا ہے، ان کو کھانا نہیں دیا جا رہا، ان کو لنگر کا کھانا دیا گیا، ان کو الٹیاں آئی ہیں، ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا میں بہت غصے میں آ گیا ہوں، اب جو ہے نا وہ معافی نہیں ملے گی۔ اگر اب عمران خان پہ کوئی بھی سختی بڑھائی گئی، اب انہوں نے واضح نہیں کیا کہ سختی ہلکی سی بڑھائی جائے یا زیادہ بڑھائی جائے، کس طرح کی سختی کو آپ کہیں گے کہ پی ٹی وی کا سوئچ آف کر دیں تو وہ سختی ہے یا نہیں۔ انہوں نے کہا اگر ایسا کیا گیا تو اب میں پھر پورے پاکستان میں وہ کروں گا جو پہلے میں نہیں کر سکا۔ اچھا، اس میں کچھ اور باتیں بھی بہت امپورٹنٹ ہیں۔ علی امین جو ذرائع بتاتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور یہ احتجاج نہیں کرنا چاہ رہے تھے، ان کو پچھلی دفعہ بہت اچھی طرح سبق مل گیا یا دلوا دیا گیا، انہیں پتہ یہ چلا کہ وہ لاؤ لشکر لے کے آتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ خود غائب ہو جاتے ہیں، تو زیادہ احتجاج کرنے کا فائدہ۔ لیکن چونکہ بشریٰ بی بی ہو گئی ہیں، وہاں آ گئی ہیں، تو لاؤ اب پریشر ان کے اوپر باؤنٹ ہوتا جا رہا ہے۔ دوسرا اندر کی سچویشن یہ ہے کہ بشریٰ بی بی نے سیاسی ملاقاتیں شروع کر دی ہیں، حالانکہ ساری تحریک انصاف اس وقت یہ کلیم کر رہی ہے کہ بشریٰ بی بی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن انہوں نے سیاسی ملاقاتیں شروع کر دی ہیں۔ عارف علوی سے بھی ملاقات ہوئی ہے، لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے، ایک بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کی ایک طرح سے کنجی جو ہے وہ تو وزیر اعلیٰ کے پاس ہوتی ہے، تو مہمانوں میں سے کس نے اندر آنا ہے کس نے نہیں آنا یہ علی امین گنڈاپور کے پاس ہے، اور وہ پھر اپنی مرضی کے لوگ اندر بلاتے ہیں، اندر نہیں بلاتے۔ اور اس پہ تھوڑا سا ڈفرینس آف اوپینین ہو رہا ہے بٹوین علی امین گنڈاپور اور بشریٰ بی بی، کیونکہ اب علی امین گنڈاپور پہلے تو ویسے ہی پھیر رہے تھے نا دندناتے ہوئے، اب انہیں تھوڑی سی اب چیکس اینڈ بیلنس بھی آ گیا، ہاں، اور ایسا بیلنس آ رہا ہے کہ اب ان کو تھوڑی سی ہیٹ فیل ہونا شروع ہو گئی ہے۔ لیکن ذرا یہ تو علی امین گنڈاپور یعنی کہ سپر چیف منسٹر آ گئی ہیں وہاں پہ، چیف منسٹر کے اوپر تک سپر چیف منسٹر، ہاں، روحانی چیف منسٹر۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ شہباز شریف صاحب کے سلسلے میں سعودی عرب گئے ہیں۔ دیکھیں جی، شہباز شریف صاحب انویسٹمنٹ پاکستان میں انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز کو بڑھانے کے لیے کوئی فیوچر انویسٹمنٹ کانفرنس ہو رہی ہے وہاں پر، انویسٹمنٹ انیشیٹو، فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو FII کے نام سے ایک وہاں پہ کانفرنس ہو رہی ہے، وہاں خطاب بھی کریں گے کی نوٹ۔ اور آپ کو پتہ ہے پاکستان میں 130 کے قریب بزنس مین بھی آئے تھے، تو یہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات میں بہتری کی ایک انڈیکیشن ہے۔ الپیک بھی آ رہا ہے، میں نے آپ کو خبر دی تھی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کی کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے ملاقات بھی متوقع ہے۔ تو
تو یہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہمیشہ سے ہی بہت اچھے تعلقات ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، برادرانہ تعلقات ہیں، ہر مشکل وقت میں دونوں ممالک ایک دوسرے کے کام آئیں. تو اس وقت پاکستان کے حوالے سے اچھی اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں، تو اور سعودی عرب بڑا کردار ادا کرنا چاہ رہا ہے پاکستان کی ترقی میں، انویسٹمنٹ میں اور باقی چیزوں میں. تو پرائم منسٹر بھی اسی لیے فوراً وہاں گئے. ابھی پچھلے دنوں کو آپ نے دیکھا ہی تھا کہ 130 انویسٹر سعودی عرب کے انویسٹرز آئے جو مختلف شعبہ جات میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، منرلز میں، مائننگ میں، ایگریکلچر میں، آئی ٹی میں. تو یہ ایک بہت خوشائند ہے کہ یہ دونوں ممالک اس طرح آگے بڑھ رہے ہیں. اچھا، جہاں ملک کی خوشحالی کا ذکر کرتے ہیں ساتھ ساتھ تباہی کا بھی ذکر کرنا چاہیے. عشرہ بی بی کے حوالے سے ایک خبر ہے کہ آج پشاور سے انہیں ضمانت ملی، اور ایسی ضمانت ملی ہے کہ سپر ضمانت بقول آپ کے، اور آپ ان کو حراست میں لینا بہت مشکل ہو گیا. لیکن میرے پاس ایک چھوٹی سی خبر تھی کہ تحریک انصاف ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ امیر اور غریب جب تک برابر نہیں ہوں گے تب تک یہ معاملات حل نہیں ہوں گے. لیکن بشرا بی بی کس طرح عدالت گئی ہیں؟ یہ اس رستے سے تھوڑی گئی ہیں کہ جہاں سے عام آدمی، غریب آدمی جوتے کھاتا ہوا عدالت کے اندر جاتا ہے. ججز کے لیے جو پروٹوکول والا علیحدہ ایریا بنا ہوتا ہے، بشرا بی بی وہاں سے گئی ہیں. تو یہ کس قسم کا انصاف ہے؟ یہ کس قسم کی برابری ہے؟ تو یہ تو تحریک انصاف کے بنیادی نعرے کے خلاف یہ پروٹوکول ہے. ایسا دیکھیں، ویسے جو پشاور ہائی کورٹ ہے وہاں سے پی ٹی آئی کو ہمیشہ بہت اچھا انصاف ملا ہے. پچھلی دفعہ ان کو ایسا انصاف ملا تھا، اور آپ کو پتہ ہے زرتاج گل کو ضمانت مل گئی تھی کھڑے کھڑے جب وہ پہنچی تھیں. اس کے علاوہ ایک اور کوئی وہاں پہ آیا تھا کہ کسی بھی اور کیس میں ان کو نہ پکڑا جائے. ایک بلینکٹ ضمانت دی گئی تھی کچھ لیڈرز کو پی ٹی آئی کے، جو سپریم کورٹ سے ریجیکٹ ہوئی تھی پھر بعد میں. تو وہ ان کا ہوم گراؤنڈ ہے نا، اسی لیے تو وہ پشاور گئی ہیں کہ وہاں پر ان کو ہر ادارہ پروٹوکول دیتا ہے، ایسا پروٹوکول. اور ججز گیٹ سے تو ججز آتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب عمران خان آئے تھے نا گڈ ٹو سی یو ایک دفعہ سپریم کورٹ میں، ان کو بھی اسی طرح مرسیڈیز میں ججز گیٹ سے اندر لایا گیا تھا. تو یہ میرا خیال ہے پاکستان میں انہی کو میسر ہے. تحریک انصاف، تحریک اپنا اپنا انصاف بنتی جا رہی ہے. ایک اور ایشو پر ہم نے بات کرنی ہے، اور میرا دل اس پہ بہت جلا ہوا ہے. اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑی سی بات میں کروں گا فخر زمان کے حوالے سے. فخر زمان پاکستان کی ہسٹری میں ایک ایسا پلیئر ہے جیسے کہ اس طرح کے پلیئر پاکستان میں پیدا نہیں ہوئے، امپیکٹ پلیئرز ہو گئے، اور اس کو یوٹیلائز ہی نہیں کیا گیا. اس کو صرف T20 میں لگا دیا یا ون ڈے میں لگا دیا. حالانکہ اس کو صرف 3 ٹیسٹ ملے ہیں، اس کو زیادہ چانس دیا جاتا تو وہ بہت زیادہ اس میں کام کر سکتے تھے. اگر کسی نے ڈبل سینچری بنائی ہے یہاں پر ون ڈے میں تو وہ فخر زمان ہی ہے. اسے 197 مجھے ایک میچ یاد ہے کہ جتوا رہے تھے پاکستان کو سنگل ہینڈڈلی 197 پہ، وہ شاید رن آؤٹ ہوئے تھے. ہاں، رن آؤٹ، اور وہ چیٹنگ کے ذریعے غلط آؤٹ ہوئے تھے. لیکن اب جو ہے چونکہ بابر اعظم کے حق میں انہوں نے ایک ٹویٹ کر دیا، اس کی وجہ سے ان کو اتنے بڑے پلیئر کو باہر نکال دیا ہے، اور ان کو سینٹرل کانٹریکٹ بھی نہیں دیا اور دورے پہ بھی نہیں گیا. اب آسٹریلیا کا دورہ کوئی کرکٹر کا خواب ہوتا ہے کہ وہ اپنی پرفارمنس وہاں پر دکھائے گا، تو یہ بڑی زیادتی ہے. اور اس میں فخر، اور انہوں نے سنا ہے کہ ایک قدم بھی اٹھایا، اور اپنے جو مینیجر ہے سوشل میڈیا کا جس نے ٹویٹس وغیرہ کرتا ہے، میں نے دیکھا ویسے ٹویٹ میں انگلش بہت اعلیٰ قسم کی تھی. مجھے لگتا ہے انہوں نے کہیں سے لکھوائی ہے، کیونکہ بہت ہی اعلیٰ قسم کی ٹویٹ تھی، بڑی لمبی چوڑی تھی کہ اب کوہلی کو نہیں ہٹایا گیا تو اس کو کیوں ہٹایا گیا. تو وہ انہوں نے سنا ہے کہ اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو بھی کو فارغ کیا. جی بالکل، ان کو فارغ کیا ہے. تو اب میرے خیال میں نا اس کی سختی معاف کر دینی چاہیے. انہیں ٹیم کا، اسکواڈ کا پارٹ بنانا چاہیے. اور اس میں نقصان فخر زمان سے، اگر آپ اسے رکھیں گے اس طرح سائڈ پہ ہی، تو اس میں فخر زمان سے زیادہ پاکستان کا نقصان. فخر زمان کا یہ فائدہ نہیں ہے کہ وہ خود بہت اچھی نہیں کھیلتے ہیں، اس جیسا دلیر پلیئر جب کھیلتا ہے تو باقیوں پہ بھی اثر پڑتا ہے. ایسے ہی جیسے جو سلو کھیلتے ہیں پلیئرز، ان کی وجہ سے باقی بھی سلو ہو جاتے ہیں، پوری ٹیم پہ پریشر آتا ہے. اس جیسا پلیئر اگر اوپر کھیل رہا ہو، اس کی وجہ سے پوری ٹیم کا رن ریٹ بہتر ہو جاتا ہے. بالکل صحیح ہے. دلیر سے یاد آیا کہ آج پی ٹی آئی کے 2 دلیر لوگوں کے درمیان ٹویٹر پہ وہ جو ہے نا چپکلش چل رہی ہے، اور وہ ایک دوسرے کے بارے میں کوئی مناسب لفظ نہیں کہہ رہے. وسیم بھائی صاحب آپ کو بتائیں گے وہ کیا کہہ رہے ہیں. لیکن شیر افضل مروت اور جو ہیں فواد چودھری صاحب ایک دوسرے سے کے خلاف بہت فضول باتیں کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں کل ان کو کہا گیا کہ بھائی کے ذریعے میسج دیا گیا کہ آپ جو ہے وہ آپ زبان بندی کریں اور آپ نہ لیڈرشپ کو تنقید کریں. انہوں نے بڑا پیارا سا میسج بھی کیا. انہوں نے کہا کہ جب لیڈر کا حکم آ گیا عمران خان صاحب کا تو اب میں کیا کروں، یعنی کہ میں نہیں کر رہا. لیکن شیر افضل مروت نے کوئی چھیڑا ان کو،
اور انہوں نے ان کو کہا کہ پتہ نہیں تمہاری وجہ سے یہ ہے وہ ہے، تو انہوں نے اس کے اوپر جو لکھا نا وہ پرشین میں اس کو سگ کہتے ہیں. نہیں اس سے پہلے شیر افضل کا تو بتا دے. انہوں نے کہا کہ فواد چودھری کو جو بتایا جا سکتا ہے وہ تو بتانا چاہیے نا. تو وہ یہ ہے کہ آپ چاہت فتح علی خان کی شاگردگی اختیار کر لیں اور طبلے باجے بجایا کریں، آپ کا سیاست میں کوئی کام نہیں. جس کے جواب میں اتنی بات ہے تو پھر تو انہوں نے کہا کہ یار مجھے نا قائد نے کتوں پہ پتھر بھونکتے ہوئے کتوں پہ پتھر مارنے سے منع کر رکھا، تو میں کیا کروں. اور یہ وہ یعنی کہہ بھی دیا اور اس طرح کے الفاظ نہیں کرنے چاہیے. قائد نے ڈاگیوں پر، تو وہ پھر ذرا اتنا نازیبا نہیں رہتا. آخر میں تھوڑی سی اچھی خبر سناتے ہیں لوگوں کو. پیٹرول کی قیمت کے حوالے سے لوگ بڑے تنگ ہیں وسیم بھائی صاحب. پیٹرول آپ فکر ہی نہ کریں. اچھا. ایسا کم ہوگا کہ لوگ خوش ہو جائیں گے. اچھا. یعنی جو بندہ اپنے موٹر سائیکل پہ پیٹرول 1 لیٹر ڈلواتا ہے نا، اس کو کم از کم 3-4 روپے کی بچت ہونے لگی ہے. اچھا واہ بڑی 3-4 روپے. تو 3-4 روپے کی. میں بہرحال یہ ہے کہ اچھی بات پتہ ہے پاکستانی عوام سکھ کا سانس کب لیتے ہیں؟ جب وہ بڑھ نہیں رہا ہوتا. کم از کم جو ہے جو ریٹ آ گیا 249 شاید ریٹ اس وقت چل رہا ہے، تو جو ریٹ آ گیا ہے وہ تو ان کو وہ اس سے ایڈجسٹ ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی ایڈجسٹ کر لی ہے. لیکن جو ہی بڑھتا ہے تو ٹنڈے مہنگے ہو جاتے ہیں، ٹماٹر مہنگے ہو جاتے ہیں، ہر چیز پہ وہ اثر پڑتا ہے. آپ کو تھوڑا سا کریڈٹ حکومت کو دینا چاہیے. یہ جب شہباز شریف حکومت آئی 333 روپے لیٹر تھا اور اب میرے خیال میں 245 ہو گیا. یہ کریڈٹ بھی تو دینا، لے کے بھی اوپر یہی گئے تھے. ہاں جب یہ ان کی حکومت پہلی دفعہ آئی تھی تو پتہ نہیں 145 کے وہ والا کریڈٹ دیتے تھے، لیکن اس وقت یہ والا کریڈٹ دینا شروع کر دیا. ہاں اسٹیبلٹی آئی ہے، بہرحال لیٹ کم ہوا ہے. اور انٹرنیشنل پرائسز اور اس سے ہر چیز پہ امپیکٹ پڑتا ہے. اگر ہمارا صاحب اگر بڑھ جائے تو آپ کو کرائے بھی بڑھ جائیں گے، آپ کی ہر چیز کم ہو تو وہ الگ بات ہے. کم ہوتی ہے تو چیزیں کم نہیں کرتے لوگ، ظاہر ہے ذخیرہ اندوز اور باقی لوگ، لیکن بڑھتا ہے تو پھر بہت چیزوں پہ اثر پڑتا ہے. اس لیے بہتر ہے کہ بڑھ نہیں رہا اور 2-3 روپے کا ریلیف بھی ٹھیک ہے. اور پیٹرول اتنا سستا ہو گیا کہ اب شیر افضل مروت اور فواد چودھری نے آپس میں ٹویٹر پہ ایک دوسرے پہ چھڑکنا شروع کر دیا. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.